ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بہت ہی قابل احترام دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں پیش نظر ایک بہت ہی اہم موضوع جس کا دین اسلام نے بڑی شدت کے ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا ہے اور بدقسمتی سے اس موضوع کی باریکیوں کی طرف مسلمانوں کا دھیان نہیں. اس موضوع کی باریکیوں کی طرف مسلمانوں کا دھیان نہیں. وہ موضوع ہے اسلام میں حلال اور حرام، اس کی حیثیت. اسلام میں حلال اور حرام. جس طرح
دین اسلام نے دین کے اندر کچھ چیزوں کو لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہے، انہیں ہم فرض کہتے ہیں، اور جن کی طرف تلقین اور نصیحت فرمائی ہے یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کیے ہیں، ان کو ہم واجب، سنت موقدہ اور نوافل کا درجہ دیتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام نے کچھ چیزوں کو بڑی سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ان کے نزدیک نہیں جاؤ، وہ ہیں حرام چیزیں۔ وہ حرام کھانا بھی ہے، وہ حرام پینا بھی ہو سکتا ہے، وہ حرام کرنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی فعل کی صورت میں۔ یہ اس حلال اور حرام کا معاملہ، کسی چیز کو حرام کرنے کا بنیادی اختیار اللہ رب العزت، جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں وہ پیغمبروں کی ذات گرامی پر بھی حرام ہے، اور پیغمبر علیہ السلام بھی اور آپ سے پہلے والے تشریف لانے والے پیغمبر بھی، وہ سارے ان محرمات سے دور ہیں۔ یعنی پیغمبر کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ حرام چیز کو حلال کر دے یا حلال چیز کو حرام کر دے۔ اس کا اختیار کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ یہ معاملہ اس وقت تو تشویش والا ہے ہی جب بندہ جان بوجھ کر حرام خوری کا یا حرام پینے کا یا حرام کرنے کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن اس وقت یہ زیادہ تشویش والا ہے جب بندے کو پتہ بھی نہ ہو اور وہ حرام خوری میں یا حرام پینے میں یا حرام کھانے میں لگا ہوا ہے اور حرام کرنے میں لگا ہوا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں۔ اس کا ایک نتیجہ تو خدا نخواستہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کی جتنی عبادات ہیں وہ ناکام، عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایک طرف وہ نیکیاں کرتا چلا جا رہا ہے، دوسری طرف اس کی نیکیوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر وقت نہیں، اور دوسری شکل میں یہ معاملہ اس لحاظ سے قابل تشویش ہے کہ اس حرام خوری اور حرام پینے اور حرام کرنے کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی تو ہے، لیکن بندے کے اوپر روحانی طور پر بھی اور معاشرتی اور سماجی طور پر بھی ایسے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ بالآخر بندہ اس کے نتیجے میں دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بڑا حساس اور اہم موضوع ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھریلو معاملات کے ذمہ دار تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ میرے گھر میں جو معاملات ہیں، مثلا سودا کوئی لانا ہے، گھر کی چیز کسی کو دے کے آنی ہے، کہیں سے لے کے آنی ہے، یہ معاملات کون کرتا تھا؟ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ کھجوروں کے موسم میں
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے لا کے کھجوریں رکھتے اور آپ نے تناول فرماتے. ایک روز کیا ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے کھجوریں رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو دیکھا. دیکھ کے فرمایا کہ اے بلال یہ کھجوریں تو ان پہلے والی کھجوروں سے بہت ہی اچھی ہیں, کہاں سے لائے؟ یہ کھجوریں بہت ہی اچھی ہیں, بہت ہی اعلیٰ ہیں, ان سے جو روزانہ تم دے رہے تھے کہاں سے لائے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا نام لیا اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ فلاں شخص کو 2 صاع کھجوریں دی. صاع یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ایک برتن ہے, جس طرح ہمارے ہاں ٹوپا یا بڑوپا یہ ایک برتن ہوتا ہے ناپنے کا, غلے اور اناج وغیرہ ناپنے کا. اور پہلے زمانے میں ہم بولتے بھی تھے, سنتے بھی تھے, اتنے ٹوپے لے آنے نہیں, اتنے ٹوپے دے دیتے ہیں, ٹوپا. یہ صاع بھی اسی طرح کا ایک برتن ہے جو ہمارے پرانے باٹ ہیں, بٹے, ان میں 4.5 سے اس کا وزن ہے. صاع آج کے زمانے کا 4 کلو کہتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے 2 صاع وہ والی کھجوریں جو میں روزانہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا وہ میں نے دی ہیں, اور یہ والی 1 صاع میں نے لی, یعنی گھٹیا دے کے میں نے اچھے والی کھجوریں دی. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں رک گئے. آپ نے فرمایا اے بلال یہی تو سود ہے, یہی تو سود ہے کہ جنس کے بدلے میں جنس لینا, لیکن وہ تھوڑی یا زیادہ لینا. یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے کہ جی میرے پاس گندم ہے, وہ اسے کیڑا لگا ہوا ہے, اور تمہارے پاس دوسری گندم ہے جو اچھی ہے, وہ مجھے دے دو, میں نے اگانی ہے, بیج کے لیے ڈالنی ہے, فلاں کام کرنا ہے, فلاں کام کرنا ہے. تو تھوڑی لے کر زیادہ دے دینا یا زیادہ لے کر تھوڑی دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی کہ یہی تو سود ہے. اور ساتھ ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے رسول ایسی صورت میں ہم کیا کریں کہ ہمیں اچھی چیز کی ضرورت بھی ہو اور ہمارے پاس ماڑی چیز موجود ہو, تو ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال, پہلے اسی چیز کو درہم اور دینار کے بدلے میں بیچو اور پھر انہی پیسوں سے وہ دوسری چیز خرید لو, یہ درست ہو جائے گا. یعنی پہلے اس چیز کو بیچو, جیسے تمہارے پاس کھجوریں تھیں, ان کھجوروں کو ان پیسوں سے بیچو اور انہی پیسوں سے پھر اس سے وہی والی کھجوریں جو بعد میں ان کھجوروں کے بدلے میں لی ہیں وہی اس سے خرید لو. یعنی اس طرح ہوگا کیا, 1 مرتبہ کی فروخت کی بجائے 2 مرتبہ فروخت کرنا پڑے گا, ہوگی وہی چیز. لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ کرنا اس انداز میں ہے, اس طریقے پر نہیں کرنا. وہ طریقہ کرو گے تو یہ غلط ہو جائے گا اور حرام ہو جائے گا, اور یہ طریقہ کرو گے تو یہ درست ہوگا اور ٹھیک ہوگا. ہمارے یہاں فقہ کی زبان میں اسے ہیلا کہا جاتا ہے, ہیلا کرنا. اور یہ ہیلا خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اس طریقے سے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ وہ اس حرام اور حلال کے معاملے میں بڑے محتاط رہتے, بہت محتاط رہتے.
ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی شربت پیش کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ شربت پی لی. پینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ مشروب جو میں نے پیا ہے شربت ہے وہ کوئی مشکوک تھا، اس میں حرام کے کا شک شبہ موجود. روایات میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے بیان کیا کہ یہ مشروب اس طرح کا تھا تو آپ اسی وقت مجلس سے اٹھے اور باہر جا کر باہر بیٹھ کر آپ نے اپنے گلے میں انگلی مار کر کہہ اور پھر پورا زور لگا کر بار بار کہہ اور جب آپ کا دل مطمئن ہوا تو پھر آپ صلی اللہ آپ رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہوئے اٹھے کہ اے اللہ میرے علم میں آیا کہ یہ مشروب درست نہیں ہے تو میں نے اسے اگل دیا اور اب جو میری رگوں کے اندر باقی رہ گیا ہے مجھے معاف کرنا. جو میری رگوں کے اندر باقی رہ گیا ہے وہ مجھے معاف کرنا جس پر میرا اختیار نہیں. یعنی یہ شربت یا مشروب کس طرح کا مشروب ہوگا اس کے بارے میں حدیث کے اندر کوئی بات واضح نہیں. میرا ذاتی گمان یہ ہے کہ وہ عرب کے لوگ عام طور پر یہ انگور سے کھجور سے یا دیگر چیزوں سے مشروب بنا لیا کرتے تھے. نبیذ اس کو کہتے ہیں، نبیذ پھلوں کو رس کو نچوڑ کر نبیذ بنا. وہ اگر زیادہ وقت رکھا رہتا تو اس کے اندر نشے کے اثرات پیدا ہوتے، یعنی اس سے جو ہے وہ نشہ آنے لگتا. تو غالباً اس شخص نے آگے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر وہ اس طرح کے اثرات پیدا ہو گئے ہیں جن کے اندر یہ نشے والی کوئی بات موجود ہے. یا کوئی خدا نہ خواستہ خرید و فروخت میں کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوگا جو شرعاً درست نہیں تھا. لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ثابت ہوا کہ آپ نے اسے اگل دیا. آپ نے خیر نہیں سمجھی کہ چلو جو کچھ ہو گیا ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ نے اس مشکوک چیز کو جو آپ کے حلق سے نیچے اتر گئی ہے اسے آپ نے اپنے اندر رکھنا پسند نہیں کرنا اور آپ نے کہہ دیا. اچھا، اب یہ وہ جو پہلی مثال میں نے بیان کی اس میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کے سود ہونے کی وجہ سے اس کی ممانعت فرمائی. یعنی سود یا ہر وہ عمل جس کے اندر سود کی مثل کوئی چیز موجود ہے وہ گویا حرام ہے، اسے بچنا. اور اس حرام کے معاملے میں اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کرتا، یعنی اسے پتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن اس کے باوجود اسے کرتا ہے. مثلا ہمارے یہاں بھی لوگ شراب پیتے اس لیے لیتے ہیں یا یہ دیگر نشہ آور چیزیں جو ہیں جن سے نشہ آتا، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ میڈیکلی چاہے ان کا نقصان کسی نوعیت کا ہو، شرعی اعتبار سے وہ حرام اور ان سے بچنا چاہیے. اب جو شخص یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ حرام ہے اور اس سے بچتا نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس طرح کے پیسے سے جو حرام راستے سے آیا ہو اس راستے سے حج اور عمرہ کرتا ہے
مسجد بنوا دیتا ہے یا کوئی اور نیکی اور فلاح کا رفاع کا کام کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے کام دنیا والوں کی نظر میں بڑے اعلیٰ ہوں گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اس کا جو تشویشناک پہلو ہے، اس کا جو تشویشناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے استعمال کی بے شمار چیزیں اس میں کھانے والی بھی ہیں، اس میں پینے والی بھی ہیں، اور اس میں دیگر استعمال کی چیزیں بھی ہیں، ان کے اندر حرام اجزاء شامل ہیں۔ اور یہ مسئلہ غیر مسلم ممالک کے اندر جو مسلمان دوسرے مسلمان ملکوں سے گئے ہوئے ہیں، انہیں یہ مسئلہ ان ملکوں کے اندر زیادہ جا کے پیش آتا ہے کہ بعض اوقات انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے۔ ہمارے ہاں ایک اتھارٹی جو حکومت پاکستان کا آئینی ادارہ ہے، وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتی ہے چیزوں کے بارے میں، وہ چیزوں کی فہرست اس کے اوپر لکھی جاتی ہے، ڈبے کے اوپر یا اس کی پیکنگ کے اوپر، کہ اس کے اندر فلاں 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 اجزاء اتنی اتنی مقدار کے اندر شامل ہیں، اور پھر وہ لیبارٹری کے ذریعے جدید ذرائع سے انہیں ٹیسٹ بھی کر لیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ کرنے کے نتیجے میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں واقعی اس کے اندر جو اجزاء جتنے بتائے گئے ہیں آیا اتنے اس کے اندر موجود ہیں۔ پہلے تو وہ لکھے ہوئے اجزاء سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز یا حرام جز تو شامل نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ اب یہ جو پیکنگ والی کھانے والی اشیاء ہمارے ہاں باہر کے ملکوں سے آتی ہیں، جو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ہم باہر کی امپورٹڈ چیزیں اور خود بڑے چاؤ سے مانگتے ہیں کہ امپورٹڈ دے دے دی، اب امپورٹڈ مانگ کے لیتے ہیں، لیکن ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر حرام چیزوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص وضو کر رہا ہے یا نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، وہ ایسا شیمپو استعمال کرتا ہے یا ایسا صابن استعمال کرتا ہے جو اصلاً ناپاک ہے اور اس کے اجزاء اس کے اندر شامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے غسل کیا لیکن شیمپو یا صابن اس نے ایسا استعمال کیا جس کے اندر حرام اجزاء شامل تھے، تو آپ اس کے دیکھیے کہ اس کے نہانے کا اور اس کے غسل کرنے کا اور اس کے وضو کرنے کا کی حیثیت کیا ہے۔ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں جو خواتین کے میک اپ میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، میک اپ کے اندر جو میک اپ کے اجزاء ہیں یا چیزیں ہیں، ان کے اندر بعض ایسے کیڑے مکوڑے جو باہر کے ملکوں میں باقاعدہ جن کی گروتھ کی جاتی ہے، جنہیں فارموں کی شکل میں پالا جاتا ہے، انہیں رکھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں شہد کی مکھیوں کے فارم بنائے جاتے ہیں، اب وہ ایک مکھی ہے لیکن اس کے فارم بنا کر اس سے ایک کام لیا جاتا ہے، اسی طرح وہ مختلف طرح کے حشرات الارض وہ باقاعدہ فارموں کی شکل میں باقاعدہ پالے جاتے ہیں اور پھر ان کو مختلف استعمال کی چیزوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی وہ چیز جب اس کے اندر استعمال کی جائے گی، مثلاً لپسٹک ہے، اس کے اندر جب وہ چیز استعمال کی جائے گی، اب وہ لپسٹک اس کا اثر جو ہے وہ انسانی جسم کے اعتبار سے اس میں ایسی میچنگ موجود ہے جو وہ زیادہ دیر پا اور خوبصورت یا اس میں شائننگ زیادہ آتی ہے، لیکن اس کے اندر
اجزاء شامل ہیں۔ اب حشرات الارض کی بھی، حشرات الارض یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی بھی بعض قسمیں جو ہیں وہ اپنی ذات کے اندر حرام ہیں۔ مثلا خود شہد کی مکھی جو ہے، یہ شہد کی مکھی جو کام کر رہی ہے، یعنی شہد بنانے کا کام کر رہی ہے، اب وہ شہد ایسی چیز ہے جس کی تعریف کی گئی ہے خود قرآن مجید کے اندر، جو پسند فرمایا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور کثرت سے مسلمان سوسائٹی کے اندر اس کا استعمال موجود ہے، مسلمانوں کی تاریخ کے اندر اس کا استعمال موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ میں ان مکھیوں کو پکا کے کھا لوں تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح بعض اس میک اپ کی چیزوں کے اندر بعض چیزوں کا رنگ تیز کرنے کے لیے، اور بعض چیزوں کا رنگ مٹھا کرنے کے لیے، تھوڑا کرنے کے لیے، اور بعض چیزوں کی کیمسٹری تبدیل کرنے کے لیے کہ اس کے اندر فلاں چیز کی آمیزش کی جائے گی تو اس کی کیمسٹری یہ ہو جائے گی، ان کا استعمال کثرت سے موجود ہے۔ یہ دو آیات میں نے اپنے خطبے میں پڑھی، ان دونوں آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خوب وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بتا دیا ہے کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز حلال ہے۔ میں جو کھانے والی اشیاء کا ذکر کر رہا تھا، کیا آپ اس بات پہ یقین کریں گے؟ آپ ذرا میری طرف متوجہ رہیں تو مجھے احساس رہے گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان دنیا کے اندر تمام مسلم ممالک میں سب سے زیادہ خنزیر کے گوشت کو امپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ ہمارا ملک پاکستان، میری بات کو پھر دوبارہ سنیے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن اس ملک کے اندر پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں سے اتنا کوئی ملک پورک کو امپورٹ نہیں کرتا۔ پورک کیا ہے؟ خنزیر کے گوشت کو پورک کہتے ہیں۔ کوئی ملک اتنا پورک امپورٹ نہیں کرتا جتنا پورک ہمارے ہاں پاکستان امپورٹ کرتا ہے۔ اور آپ کے کیپٹل، پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد میں باقاعدہ ہوٹل موجود ہیں، باقاعدہ گوشت کی دکانیں موجود ہیں جن سے آپ خنزیر کا گوشت مل جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہی خنزیر کا گوشت مثلاً خاص قسم کے برگر، خاص قسم کے شوارمے اور بعض دیگر خاص قسم کے کباب، ان کے اندر پورک کی آمیزش ہوتی ہے۔ اب میں یہ تو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ فلاں چین کا برگر جو ہے اس کے اندر اس طرح کی آمیزش موجود ہے، یا فلاں کمپنی کی جو کاسمیٹکس کی اشیاء ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے، لیکن موجود ہے، اب ذرا ایک اور بات کی طرف توجہ کیجیے کہ ایک ایسی خاتون جس نے بھلے اپنے شوہر کے لیے میک اپ کیا، یا کسی پارٹی میں جانے کے، کسی شادی بیاہ میں، کسی خواتین کے فنکشن میں جانے کے لیے میک اپ کیا، اور اس نے احتیاطاً پہلے سے وضو بھی کر لیا ہے کہ میرا بعد میں میک اپ خراب نہ ہو، خواتین ایسا کر رہی ہیں۔ لیکن اگر اس میک اپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام، استعمال میں حرام ہیں، اور
چیز اس کے اندر استعمال ہوئی ہے اور اس کے ساتھ وہ اس وضو کے ساتھ نماز بھی ادا کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں. تو یہ بڑا تشویشناک معاملہ ہے، یہ آسان نہیں. اب آیات کی طرف ابھی میں آتا ہوں، ایک بات کی طرف اور توجہ دلا دوں کہ ہمارے ہاں مثلاً یہ مختلف قسم کی منافع کی جو اسکیمیں بینکوں کے اندر رائج ہیں یا دیگر ادارے، یہ جو کوآپریٹو بینک ہوتے ہیں، پرائیویٹ بینک، ان کے اندر جو صارفین کو مختلف شرح سے منافع دیا جاتا ہے وہ طے شدہ منافع ہوتا ہے، اس کی مدت بھی متعین ہوتی ہے اور اس کا منافع بھی متعین ہوتا ہے اور رقم تو متعین ہو ہی گئی. جب ایک بندے نے 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کروڑ جتنا بھی جمع کروایا تو وہ تو متعین رقم باقاعدہ فگر کے اندر لکھی جائے گی. جب وہ لکھی گئی ہے رقم تو اس کا مطلب یہ کہ رقم متعین ہے، اور جب اس کے اوپر منافع متعین کر دیا گیا ہے تو منافع متعین ہے، اور جب اس کے اوپر مدت متعین کر دی گئی ہے تو اس کی مدت متعین ہے. جب یہ تینوں شرائط پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ چیز بنتی ہے. اب آپ پڑھتے رہیے نمازیں اور کھاتے رہیے اس کو، تو یہ نمازیں بغیر ہو. اسی طرح کھانے والی چیزیں، اسی طرح استعمال کی چیزوں کے اندر باہر سے جو چیزیں آتی ہیں، ہمارے ہاں علماء کے اندر فقہاء کے اندر ایک اہم ترین اختلاف کی یہ سپرے کے استعمال میں ہے. ہم کپڑوں میں لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، سپرے کرتے ہیں. اس بات کے اندر اختلاف رہا کہ اس کا استعمال کرنا درست ہے یا غلط ہے، درست ہے یا غلط ہے. اور وجہ اس کی کیا تھی کہ اس کے اندر الکوہل استعمال ہوتا ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے پرفیوم کے اندر الکوہل ڈالا جاتا ہے اور اس الکوہل کی وجہ سے یہ پرفیوم جو ہے یہ حرام ہے. اس بات کے اندر اختلاف رہا ہے کہ اس کا استعمال درست ہے کہ غلط ہے. ایک زمانے تک میں خود اس کے بارے میں محتاط رہتا تھا اور یہ بات میرے ذہن کے اندر رہتی تھی کہ بطور طالب علم کے میں نے نماز بھی پڑھانی ہے تو اگر اپنے کپڑوں میں استعمال کیا گیا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہو، آیا وہ درست ہے کہ غلط ہے. اچھا، اسی طرح بعض چیزیں، ابھی جب میں یہاں مسجد کے اندر داخل ہوا تو بھائی طارق صاحب نے مجھے توجہ دلائی. اگلے روز انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں. اس کے اوپر ایک شک لکھی ہوئی ہے کہ وہ خاتون جو حج پہ جانا چاہتی ہے اور بغیر محرم کے حج پہ جانا چاہتی ہے. اب آج تک ہم قرآن و سنت کی روح سے اس خاتون کو جو بغیر محرم کے ہے اس کے حج کو جانا، حج پہ جانا، یہ سفر اس کے لیے یہ درست نہیں سمجھا جاتا. بلکہ بعض فقہاء نے اس پہ بڑی شدت کا اظہار کیا کہ اس خاتون کے اوپر حج فرض ہی نہیں رہا، عمرہ فرض ہی، عمرہ اس کے لیے فائدہ مند ہی نہیں ہے کہ جو بغیر محرم کے سفر کرے. اب آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے یہ شک اس مرتبہ کے جو حج فارم آئے ہیں اس کے اندر یہ واضح کیا ہے، مینشن کیا ہے کہ ایسی خاتون بھی درخواست دے سکتی ہے جو بغیر محرم کے سفر کرے. تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کو اپروو کیا، اس کو مانا ہے اور اس کی سفارش کی ہے کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا اگلا پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب نے جہاں یہ سارے حجاج جاتے ہیں انہوں نے بھی اس شک کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ درست ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے.
अब असलन तो इस पे उम्मत के फुक़हा और उम्मत के उलमा को इस पे कोई मुत्तफ़िका, कोई ऐसा फोरम मौजूद हो कि जो इस तरह के मामला, हमारे यहाँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मौजूद है, लेकिन पहली बात तो ये है उस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जितने ओहदे हैं वो सारे के सारे रिश्वत के तौर पे बांटे जाते हैं, वो मेरिट पे फिल नहीं किए जाते। उसमें ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई ताल्लुक दीन के बुनियादी मामलात और दीन के बुनियादी फहमात से नहीं है, उसमें वो लोग महज अपने ओहदों की बुनियाद पे उसके अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। अब वो बगैर देखे देखे समझे जो है उसके मामलात की सिफारिश कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हराम काम है, चाहे वो खाने में है, चाहे वो पीने में है, चाहे पहनने में है, चाहे इस्तेमाल करने में, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये है कि बंदे की इबादत तक भी कबूल नहीं है, बंदे की इबादत तक भी कबूल नहीं। अब मुसलमान जो है ये कोई शुतर बेमुहार नहीं है कि ये जैसे चाहे जिंदगी गुजारे, नहीं, बल्कि इसको बाज चीजों का पाबंद किया गया है कि तूने इन चीजों की पाबंदी करनी है। अगर ये पाबंदी नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि तू अल्लाह के आकाम की खिलाफत से कर। वो मशहूर मारूफ वाकया और आयत जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसम खा लेते कि आज के बाद मैं शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो अल्लाह पाक अपने पैगंबर को कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, आप उस चीज को कैसे हलाल कर रहे हैं, कैसे हराम कर रहे हैं जो आपके रब ने हलाल की। वो चीज जो आपके रब ने हलाल की हुई है, आप अपने ऊपर वो ममनू करार दे रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने वो कसम अल्लाह के रसूल की तोड़वाई, हुक्म देकर वो कसम तोड़वाई कि आप इस कसम का कफारा अदा करें, या जो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुक्म है, लेकिन आपने अपने ऊपर जो चीज ममनू करार दे दी थी उसे अल्लाह ताला ने हुक्म देकर उसको खुलवा दिया। अब आप, वक्त भी थोड़ा रह गया है, सिर्फ इस आयत का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए जो मैंने खुतबे के आगाज में तिलावत की। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, बेशक तुम्हारे ऊपर मैता हराम किया गया, मुर्दार हराम किया गया। यहाँ पे रुक के एक और बात की मैं वजाहत कर दूं कि हमारे यहाँ ये जो मुर्गियां ज़बा करने वाले और जानवर ज़बा करने वाले लोग हैं, कसाब का पेशा इख्तियार करते हैं या मुर्गियों की दुकानें, 2-3 ईदें पहले एक जगह पे जानवर ज़बा करने के लिए मुझे जाना पड़ा, तो वो जो जानवर ज़बा करने वाला था कसाई, वो मेरी तरफ देख के कहने लगा, चाचा जी तुसी तकबीर पढ़ो ते मैं हाथ फेरना, तुसी तकबीर पढ़ो ते मैं हाथ फेरना। मैं उसकी बात सुन के हैरान हुआ कि इसके ये मुसलमान लड़का है और उसके अंदर तसव्वुर ये है कि इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन तकबीर की कोई ज़्यादा उसके यहाँ अहमियत नहीं है, मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, ये मौलवी साहब पढ़ दें और मैं इधर से छुरी फेर दूँ, काम हो जाएगा। अच्छा, एक बंदा जो एक क्लिप के अंदर नजर आ रहा है, वो मशीन की तरह टोका चला रहा है, धड़ाधड़, और 1 मिनट से भी कम वक्त के अंदर तो वो दर्जन से ज्यादा मुर्गियां ज़बा करके टक 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 को फेंक, ये सारा काम बना।
جو شخص انجانے میں مسلمانوں کے یہ کام مسلمانوں کو کھلا رہا، یعنی پتہ نہیں ہے بندے کو، ہم تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے، تو وہ یہ کام کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ اس طرح کا گوشت کھلا رہا ہے۔ یہ وہ گوشت نہیں ہے جو باہر سے امپورٹ کیا گیا ہے، باہر سے امپورٹ ہو کے آتا ہے، اس کا تو ویسے ہی پتہ نہیں، اور اگر وہ خدا نخواستہ ہے ہی سور کا گوشت تو ویسے ہی حرام ہے۔ اب یہ سور کا تو نہیں ہے حلال، لیکن اس کے اوپر تکبیر نہیں پڑھی گئی، یا ایک بندہ تکبیر پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھا گیا، مولوی صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں نے صبح آ کے تکبیر پڑھ لی تھی، اب اتنی مرتبہ تو نہیں نہ پڑھی جاتی، اب تو ٹک 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 کر کے ذبح کر کے پھینک رہا ہے، اسی طرح بکرے ذبح کر رہا ہے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ میں تکبیر دوسرا بندہ پڑھے اور ذبح دوسرا بندہ کرے، یہ شرط غلط ہے، لیکن اس کے اندر تصور موجود ہے کہ ہاں ایسا کر لیا، تو یہ سارے مردار ہیں۔ اور وہ جو میں نے حشرات الارض، بعض خاص قسم کے کیڑے، یہ بعض سمندر کے اندر سے بعض خاص قسم کے جھینگے وہ نکلتے ہیں، اور انہیں یہ ہمارے تھائی لینڈ والے اور چائنا والے اور جاپان والے، یہی ملکوں والے بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ ان کو بڑے شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ جناب کہ ہر چیز آیت فنا در فنا، جو بھی چیز آ رہی ہے وہ فنا ہوتی جا رہی ہے اور وہ کھاتا جا رہا ہے، کوئی مسئلے نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا پی رہا ہوں، کیا پہن رہا ہوں، کیا استعمال کر رہا ہوں، تو یہ اللہ پاک نے واضح کر دیا، انما حرم علیکم المیتۃ، وہ میتہ کسی شکل میں بھی ہے وہ حرام ہے، والدم، آپ کو پتہ ہے کہ بعض استعمال کی چیزوں کے اندر خون بھی استعمال ہوتا ہے، خاص اس کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے خون شامل کیا جاتا ہے بعض چیزوں کے اندر، اور اتنی چیزوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں یہ واضح طور پہ فرمایا جا رہا ہے خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا۔ وقت ہو گیا ہے، مگر نہ میں دوسری جو آیت سورہ المائدہ آیت نمبر 3، آپ میں سے خود اللہ توفیق عطا فرمائے تو آپ پڑھ لیجیے، 3 نمبر آیت ہے سورہ المائدہ، اس کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ ایک ایسا جانور جو اوپر بلندی سے گر کے مر جاتا، ایسا جانور جو کسی دوسرے جانور سے ٹکرا کے ٹکر لڑ پڑتے ہیں جانور، اس طرح مرتا، یا کسی دوسرے جانور نے اسے پھاڑ کھایا، یعنی شیر نے حملہ کر دیا ہرن کے اوپر، تو وہ جانور جو اس طرح کسی درندے نے کھایا ہے اور زخمی کیا ہے اور وہ اپنی جان سے مر رہا ہے، تو ان سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے حلال ہونے کے باوجود حرام کیا، ان میں سے کسی کے نزدیک نہیں جانا جائے گا۔ اور اس آیت کے اندر، وہ جو اگلی آیت کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ جاندار جو ذبح کیا جاتا ہے کسی آستانے پر، فلانی جگہ جا کر فلانے کے نام کا جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے وہ اپنی ذات کے اندر وہ بکرا حلال ہے، لیکن جب اسے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کی گئی ہے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ تو اس میں محتاط ہونا چاہیے بندوں کو، یہ ہر چیز آیت فنا در فنا والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال و حرام کی تمیز عطا فرمائے اور عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا